السلام علیکم دوستو، پاکستان جابز مارکیٹ آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کریں گے، لیکن اپڈیٹ کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیلز بھی شیئر کریں گے، کیونکہ بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہم حالانکہ اپنی ویڈیوز میں بار بار ان کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں، اصلی بات بتاتے رہتے ہیں، اوریجنل فیکٹس ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جو ہماری بات کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ جس طرح ہم نے بتائی ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہیں گے کہ آپ لوگ LLB کے اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی کہ آپ نے آگے جا کے لاء کو پریکٹس کرنا ہے، اور لاء کو آپ نے آگے جا کے امپلیمنٹ کروانا ہے۔ آپ ہو سکتا ہے کہ ججز کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ ہو سکتا ہے کہ اٹارنی جنرلز کی سیٹ پہ بیٹھے، پبلک پروسیکیوٹر بنے، یا ایک انڈیویجول ایڈوکیٹ اور لائر کی طرح ہی کیوں نہ پریکٹس کریں، یا کسی ادارے میں، پولیس میں، یا کسی لاء انفورسمنٹ ادارے میں آپ کی جو ہے آپ کو موقع ملے سرو کرنے کا۔ تو ایک لائر، ایک LLB ہولڈر یہی ساری آرگنائزیشنز میں یا جس بھی آرگنائزیشن میں جاتا ہے، وہ لیگل ریلیٹڈ ایشوز کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، لاء کو یا بنا رہا ہوتا ہے، یا مزید بہتر کر رہا ہوتا ہے، یا امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ایون کہ جو ہماری گورنمنٹ میں آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ایکٹ بناتے ہیں یا آرڈیننس بناتے ہیں، یہ ایک پراپر لیگل ٹیم ہوتی ہے جو کہ یہ ساری چیز ڈیزائن کر رہی ہوتی ہے، اور ظاہری بات ہے یہ سارے لائرز تھے یا انہوں نے پریکٹس کی، پھر یہ اسی فیلڈ میں آگے گرو کر گئے۔ اب لائر ہونے کے لیے سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے وہ ہر چیز کو کرٹیکلی انالائز کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر ایک عام آدمی کسی چیز کو دیکھ رہا ہے اور اس میں اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، تو وہیں پہ لائر اگر کسی چیز کو دیکھے گا، اسی چیز کو دیکھے گا، تو اس کو بہت کچھ نظر آ رہا ہوگا، قانونی پوائنٹس نظر آ رہے ہوں گے کہ جس کے اوپر وہ اپنے کلائنٹ کو اس کا رائٹ لے کے دے سکتا ہے۔ یعنی کہ ہر چیز کو آپ کوشش کریں کہ کرٹیکلی انالائز کریں، تبھی آپ لائر یا ایڈوکیٹ کہلا سکتے ہیں، اور اس ڈگری کا بھی آپ کو تبھی فائدہ ہوگا۔ تو مقصد یہ ساری بات کرنے کا یہ تھا کہ اب تک ہم جتنی بھی ویڈیوز بنا چکے ہیں، جو بھی ہم انفارمیشن دیتے ہیں یا جو بھی ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو جرنلی انالائز کرتے ہیں ایک عام آدمی کی طرح۔ ان کو چاہیے کہ اپنے اندر یہ عادت ڈیولپ کریں کہ اس کو کرٹیکلی انالائز کریں ایک لائر یا ایک ایڈوکیٹ کی طرح، کہ جو ہم اس میں بتا رہے ہیں اس کو اس طرح سے انالائز کریں۔ اب بہت سے اسٹوڈنٹس نے ہمیں یہ بھی سوال کیے کہ سر کیا ہمارے آن لائن ایگزام ہوں گے؟ سر کیا ہمیں جو ہے وہ 1 سال کا ریلیف مل جائے گا جس طرح کہ انٹرمیڈیٹ اور دوسرے اسٹڈی پروگرامز میں دے دیا گیا ہے، اور 1 سال ہم پروموٹ ہو جائیں؟ یا بہت سے اسٹوڈنٹس نے ہمیں یہ کہا کہ سر کہیں ہمارا بیچ ہی تو کینسل نہیں ہو جائے گا، 2018 کا بیچ ہی یونیورسٹی کینسل کر دے اور کہے کہ جی ہم آگے جائیں گے ہی نہیں۔ اور بہت سے اسٹوڈنٹ نے یہ بھی کہا کہ جی ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، اور ہمیں باہر نکلنا چاہیے، اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، اور ہمارا جو ہے وہ حق تلفی ہو رہی ہے۔ تو بہت سے ویوز ہم تک آتے رہتے ہیں، حالانکہ بہت سے اسٹوڈنٹ نے یہ بھی کہا کہ جی سر آپ یہی کہتے ہیں کہ جی پیپر ہو جائیں گے یا ہونے والے ہیں یا ایکسپیکٹڈ ہیں، تو ابھی تک ہوئے کیوں نہیں؟ تو جب یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں تو ہمیں ایک طرح سے افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کی اور ان کو گائیڈ کرنے کی اور اویئر رکھنے کی کافی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ اس طرح انالائز نہیں کرتے ہماری انفارمیشن کو جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں کہ جس طرح ایک لائر کو کرنا چاہیے۔ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہم عام آدمی سے تو بات نہیں کر رہے۔ یہ ویڈیو جو بن رہی ہے، اس کا جو ویور ہے یہ ایک عام آدمی نہیں ہے، یہ ایک وہ اسٹوڈنٹ ہے کہ جس نے کل کو لائر بننا ہے، جج بننا ہے، وکیل بننا ہے۔ مطلب کہ اس کو اتنی کم از کم اس کی ایک پریکٹس ہونی چاہیے، یا اتنا کم از کم اس کا مائنڈ لیول ہونا چاہیے کہ وہ ہر چیز کو کرٹیکل انالائز کرے۔ تو اب آپ کو ہم بتاتے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، کہ آپ کو سب سے پہلے 3 باتیں سمجھنی۔
LLB BZU کے جو پارٹ 1 کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سب سے پہلے 3 باتیں سمجھنی ہیں جو مین باتیں. نمبر 1، ان کا جو ایگزام ہوا تھا 2019 میں، 2019 فرسٹ اینول، اس کے ایگزام ہونے کے بعد BZU کے سامنے کچھ باتیں آئیں. وہ باتیں یہ تھیں کہ کالجز نے اور اسٹوڈنٹس نے کچھ فیک فی واؤچرز لگائے ہوئے تھے اور کچھ اس طرح کی باتیں تھیں. اب ان باتوں کے اوپر انکوائری کنڈکٹ ہو گئی. انکوائری کے اندر مزید باتیں آ گئیں، جس میں یہ بھی تھا کہ کالجز نے تو 100 سیٹیں تھیں، انہوں نے تو 200 سیٹوں پہ لوگوں کی جو ہے وہ انرولمنٹ کر دی ہے، 300 پہ کر دی ہے، 400 پہ کر دی ہے، 500 پہ کر دی ہے. تو یہ تو اپنے اتنی کر ہی نہیں سکتے تھے، انکوائری نے رپورٹ دے دی. اس کے علاوہ بھی کافی باتیں آئیں، جس میں جو یونیورسٹی کا عملہ تھا اس پہ بھی نشانہ لگایا گیا، کالجز پہ بھی نشانہ لگایا گیا. تو یہ سب باتیں آ گئیں، انکوائری رپورٹ سبمٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے جو رزلٹ تھا LLB 2019 فرسٹ اینول پارٹ 1 کا وہ روک لیا گیا. دوسری بات کر لیتے ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ وہ رزلٹ تو رکا ہوا تھا، 1-1.5 سال سے رکا ہوا تھا اور آ ہی نہیں رہا تھا. تو کیا ہوا کہ ایک کالج کے پرنسپل تھے فلک شیر وٹو صاحب، انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ کے نام سے، اسٹوڈنٹ کے توسط سے ایک ریٹ پٹیشن کی، جس کا فیصلہ ہوا کہ انکوائری کی رپورٹ آ گئی ہے اور انکوائری کی رپورٹ کے اوپر ڈیسیژن جو ہے وہ سنڈیکیٹس نے کرنا ہے. اب انکوائری کی رپورٹ کیا تھی کہ جی اوور ایڈمیشن ہوئے ہیں، اس کے بعد فی واؤچرز فیک ہیں، اور 1-2 اور اس میں بات تھی کہ جی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بیک ڈیٹ میں ایڈمیشن ہوا ہے اور وہ ان کے چانسز ختم ہو گئے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو ہم نے 1 یا 2 چانس ہی اویل کیا ہے، تو ہمیں باقی پورے 5 چانس ملنے چاہیے. تو یہ سارے کیسز تھے. اب کیا ہوا کہ یہ جو ساری انکوائری کی رپورٹ تھی، اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ VC نے نہیں کرنا، ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ نے نہیں کرنا، یہ کسی نے بھی نہیں کرنا، سنڈیکیٹس نے کرنا ہے. اب سنڈیکیٹ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھی ان کی میٹنگ ہونی چاہیے، تو پھر اس میں یہ ایجنڈا رکھا جائے اور پھر یہ فیصلہ ہوگا. اب یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ بڑی لمبی چوڑی اور بڑی جو ہے نا وہ دیر والی باتیں تھیں. تو ہائی کورٹ نے کہا کہ جی آپ بچوں کا رزلٹ جاری کر دیں، پروویژنلی جاری کر دیں، لیکن جاری کر دیں تاکہ بچوں کو حرج نہ ہو. تو ہائی کورٹ کے آرڈر پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ رزلٹ جاری ہو گیا. اب یہ تو تھی دوسری بات کہ جی ہائی کورٹ کے آرڈر پہ رزلٹ جاری ہو گیا، لیکن ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ بھئی اس رزلٹ کو آپ سنڈیکیٹس کی میٹنگ کے فیصلے کے ساتھ مشروط کر دیں. اب جب بھی آپ لوگ اپنی BZU کی ویب سائٹ کھولتے ہیں تو پارٹ 1 کا 2019 فرسٹ اینول آپ اس میں سلیکٹ کر کے رول نمبر ڈالیں، تو جو بھی رزلٹ کھلتا ہے اس کے نیچے ایک نوٹ لکھا ہوتا ہے، اس میں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ رزلٹ پروویژنل ہے اور سنڈیکیٹس کی میٹنگ کے ساتھ مشروط ہے. اب کیا ہوتا ہے تیسری بات، اب اس فیصلے کے اوپر ایک اور ریٹ پٹیشن کی جاتی ہے. وہی وکیل صاحب فلک شیر وٹو صاحب اس کو انیشیٹ کرتے ہیں اور انیشیٹو لیتے ہیں کہ جی اب پارٹ 1 تو ہو گیا، رزلٹ بھی آ گیا، لیکن سنڈیکیٹس میٹنگ ہی نہیں کر رہے، کتنے مہینے ہو گئے ہیں. اور یہ ریسنٹلی انہوں نے ریٹ پٹیشن کی تھی کوئی 2 ماہ پہلے. تو ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کیا کہ جی آپ اس معاملے کو وائنڈ اپ کریں اور سنڈیکیٹس کی میٹنگ کروائیں، اور ہونی چاہیے، اور اس چیز کو کلیئر کرنا چاہیے. اب اس ڈیسیژن کے اوپر جو وائس چانسلر تھے ان تک یہ فیصلہ پہنچ گیا. انہوں نے ایفرٹ کیا، کیا کیا، سنڈیکیٹس کی میٹنگ پچھلے دنوں میں ہوئی. ہم نے آپ کو آگاہ بھی کیا کہ جی سنڈیکیٹس کی میٹنگ ہو رہی ہے اور یہ ایجنڈے میں یہ جو چیز ہے یہ آ گئی ہے. تو اب کیا ہوا کہ وہ ایجنڈے کے اندر تھا لیکن ڈسکس نہیں ہوا اور میٹنگ ختم ہو گئی. اب جب یہ ہوا تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو توہین عدالت بھی ہے.
اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ مختلف کالجز اور باقی سارے لوگ یہ کہتے جا رہے تھے کہ جی آپ کے پیپر اب ہوں گے، آپ کے پیپر تب ہوں گے، 1 مہینے میں ہوں گے، 2 مہینے میں ہوں گے. یہ ساری جو اسیسمنٹس تھیں یا گیس تھا، یہ اسی بنیاد پہ تھا کہ جی میٹنگ ہو جائے گی، پھر اس میں کچھ نہ کچھ فیصلہ نکل آئے گا یا جو بھی ہے معاملہ. اب کیا ہوا کہ میٹنگ میں یہ چیز ڈسکس ہی نہیں ہوئی. اب ظاہری بات ہے کہ یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جس میں عدالت کے حکم کو بھی نہیں مانا گیا. تو یہ بات یونیورسٹی کے سامنے کی گئی، کالجز نے کی، وٹو صاحب نے بھی کی، کیونکہ وہی پٹیشن لے کے بھی گئے ہوئے تھے، اور بھی جو کہ کرٹیکلی انالائز کرنے والے کچھ اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے بھی سٹیزن پورٹل کے ذریعے، لیٹرز کے ذریعے یا کسی طرح بھی یونیورسٹی تک یہ بات پہنچائی کہ یہ وہ اس طرح نہیں کر سکتے، ان کو یہ چیز فائنلائز اب کرنی ہوگی. اسٹوڈنٹس کا ٹائم کافی ضائع ہو رہا ہے. اور ایک چیز یہاں پہ میں اور بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں، یہ ایک تو بننے والے ہیں لائر، لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ جی احتجاج کریں گے، ہم اکٹھے ہو جائیں گے، ہم نعرہ ماریں گے، اور یونیورسٹی پہ بڑا پریشر پڑ جائے گا اور یونیورسٹی یہ سب کچھ کر دے گی. تو کیسے کرے گی؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ کریں گے کیسے. وی سی کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے، ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے. جو اختیار ہے وہ سنڈیکیٹس کے پاس ہے، اور سنڈیکیٹس جو ہیں اس میں بہت سے لوگ ہیں، جس میں منسٹرز بھی ہیں، ایم پی ایز بھی ہیں، اور ایچ ای سی سے بھی لوگ ہیں، پروفیسرز ہیں، ایون کہ سٹنگ ججز ہیں. تو ان پر اس چیز کا کیا پریشر ہے؟ مطلب کہ ارریلیونٹ سی بات کرتے ہیں، اور بننے والے لائر ہیں. اب اگر ایک انسان اس کو کرٹیکلی انالائز کرے گا تو وہ اس کا سلیوشن دیکھے گا کہ اس کا سلیوشن ہے کورٹ. اگر کورٹ نہیں جانا تو اس کا سلیوشن ہے کہ آپ گورنر کو لیٹر لکھیں، آپ سٹیزن پورٹل پہ جائیں، آپ منسٹریز کو اس میں انوالو کریں، آپ اپنی آواز ان رائٹنگ اٹھائیں. کیونکہ آپ لائر بننے والے ہیں، آپ کو پین کو اپنی طاقت بنانا ہے، ہاتھوں سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جسٹ یہاں پوچھ رہے ہیں، وہاں پوچھ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں ہم کٹھے کہاں پہ ہوں. آپ نے اکٹھے نہیں ہونا، آپ نے سٹیزن پورٹل کو بھر دیں. آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے آپ کو ایک ٹول دیا ہوا ہے. آپ گھر میں بیٹھ کے تو اپنی کمپلینٹ کو ہائر اتھارٹیز تک پہنچا سکتے ہیں، اور آپ کا 1 روپیہ نہیں لگے گا. پر آپ اس چیز کو یوز ہی نہ کریں تو اس میں آپ کی مسٹیک ہے. آپ کو ایک فیسلٹی اویلیبل ہے، آپ نے جسٹ ایک پیپر لینا ہے، اس کے اوپر ایک لیٹر لکھنا ہے. آپ گورنر کو لیٹر لکھ سکتے ہیں، ایون کہ آپ سٹیزن پورٹل کے ذریعے بھی گورنر کو ٹچ کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ صدر کو لیٹر لکھ سکتے ہیں، آپ گورنر کو لیٹر لکھ سکتے ہیں، آپ منسٹریز کو انوالو کر سکتے ہیں، آپ وزیر اعلیٰ کو لیٹر لکھیں، جو بھی آپ بہتر سمجھیں. آپ ان رائٹنگ میں آئیں، آپ کو اس کا کوئی رزلٹ بھی ملے گا. لیکن ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹس نے کیا کیا، فیک قسم کے احتجاج کیے، اور ان لوگوں کے ساتھ کیے جو لوگ با اختیاری نہیں ہیں، ان کا کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اب سنڈیکیٹس کی جو میٹنگ ہے وہ دوبارہ سے شیڈیول ہوئی ہے، اور اس کی جو ٹینٹیو ڈیٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ 25 آف اکتوبر کو 2021 میں یہ میٹنگ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہوگی. اور اس ایجنڈے کو، جو کہ یہ اسٹوڈنٹس کا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ افیئرز کے کالم میں آتا ہے، اس کو انہوں نے ایجنڈے میں رکھ دیا ہے اور پرائیورٹی پہ رکھ دیا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر تو میٹنگ ہوتی ہے، اور جیسا کہ یونیورسٹی کی طرف سے آ رہی ہے بات کہ یہ ایجنڈا پرائیورٹی پہ رکھا گیا ہے، تو ڈسکس بھی ہو جائے گا. اب ڈسکس کیا ہوگا؟ اب اسٹوڈنٹس کو پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ ڈسکس کیا ہونا ہے. جیسا کہ ہم نے پہلی بات بتائی کہ یہ بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ فیک فی واؤچر ڈیٹیکٹ ہوا. یونیورسٹی نے کہا کہ بھائی ہمارے اکاؤنٹ میں تو پیسے ہی نہیں ہیں، اور دیکھا جائے تو اتنے ہزار اسٹوڈنٹ نے پیپر دے لیے. انہوں نے کہا بھی اس کو چیک کرواؤ. چیک کروایا تو پتہ چلا کہ جی واؤچر ہی سارے فیک ہیں، یا سارے نہیں فیک تو بہت سے فیک ہیں.
تو بہت سے نہیں فیک تو کچھ فیک ہیں، یعنی کہ فیک فی واؤچر اس میں ڈیٹیکٹ ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس کے اوپر تو پراپر انکوائری ہونی چاہیے، یہ کیا بات ہوئی، یہ تو ہمیں 1 2 ملا ہے، 4 ملا ہے، 10 ملا ہے، تو اس کے اوپر تو پراپر سارے چیک کروایا جائے۔ اب وہ جو انکوائری کمیٹی تھی اس نے چیک کیا تو اس نے دیکھا کہ صرف یہی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات بھی ہے کہ جو کالجز ہیں انہوں نے تو 100 سیٹوں کی ان کو اجازت تھی، تو 200 400 500 1000 بندہ جو ہے وہ بھرتی کیا ہوا ہے۔ تو بھرتی کرنے سے مراد یعنی کہ ایز اے اسٹوڈنٹ ان کو انہوں نے چانس دیا ہوا ہے، اور انہوں نے پیپر بھی دیے ہیں، یعنی کہ 14 15 ہزار لوگوں کا جو اپیئر ہونا ایک بہت بڑا نمبر ہے، جبکہ یونیورسٹی کہتی ہے جی ہم نے تو اتنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ تو پھر کیا ہوا، یہ چیز سامنے آ گئی، اور جب یہ چیز سامنے آئی تو پھر یہ چیز بھی سامنے آئی کہ اسٹوڈنٹس نے یہ بات بھی ڈیمانڈ کی اور کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ان کی بیسیکلی رجسٹریشن جن اسٹوڈنٹ کی جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ہے 16 کی یا 17 کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو پہلی دفعہ پیپر دیے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں تو 1 چانس یا 2 چانس یا 3 چانس میں ٹرکایا جا رہا ہے، ہمیں پورے 5 چانس ملنے چاہیے یا زیادہ چانس ملنے چاہیے، آپ ہمارا جو ہے وہ اتنے میں جو ہے وہ ہماری رجسٹریشن کے اوپر نہیں کر سکتے، ہمارا تو پہلا چانس ہے۔ اب یہ چیز بھی سامنے آ گئی کہ جی یہ تو بیک ڈیٹ میں ایڈمیشن ہو رہے ہیں۔ اب اس چیز کو بھی یونیورسٹی نے دیکھا کہ جی یہ کام تو خراب ہے، اور پھر یہ بھی سامنے آیا کہ جی یہ تو ملی بھگت سے ہوا ہے، اور اس میں یونیورسٹی کا اپنا اسٹاف بھی شامل ہے، اور یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ سامنے آ گئیں۔ اب یہ بھی سامنے آئیں، اور بھی کئی ایسی ہڈن چیزیں سامنے آئیں۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو کیا ہوا کہ یونیورسٹی کے اندر انہوں نے کہا کہ جی یہ بات تو غلط ہو رہی ہے۔ اب یہ اختیار نہیں تھا وی سی کا بھی، باقی لوگوں کا بھی، کہ اس کے اوپر کچھ ڈیسائیڈ کرتے، کیونکہ سنڈیکیٹس کی میٹنگ میں سیٹیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں کہ کون سے کالج کو کتنی ملتی ہیں۔ اب جب سنڈیکیٹس نے ہی اس چیز کو ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا، یا 100 سیٹیں تھیں یا باقی تھیں، تو وہ سارا معاملہ جو ہے وہ فیک فی واؤچر کا معاملہ تو پھر بڑا چھوٹا سا تھا، اور وہ بڑا چھوٹا نظر آنے لگ گیا جو باقی چیزیں سامنے آ گئیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس کو سنڈیکیٹس کی میٹنگ میں رکھنے کا کہا گیا۔ اب وہ معاملہ جو ہے وہ سنڈیکیٹس کی میٹنگ میں رکھا جا رہا ہے پھر سے۔ وہ 25 تاریخ کو ٹینٹیو ڈیٹ آ گئی ہے، دعا کریں کہ وہ میٹنگ ہو جائے اور اسٹوڈنٹ کے حق میں کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں، اور اسٹوڈنٹس کے جو لوگ پیپر دے چکے ہیں، جو پاس ہو چکے ہیں، وہ لوگ آگے اپنے نیکسٹ پارٹ کی طرف جائیں اور اس کو کلیئر کریں اور اپنی ڈگری مکمل کریں۔ اور یہ جو انسرٹنٹی ہے، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی 15 دن میں پیپر ہو جائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے 20 دن میں پیپر ہو جائیں گے، سب غلط ہے، جھوٹ ہے، اندازے ہیں۔ جب تک کہ کوئی میٹنگ کے اندر ڈیسیژن نہیں آئے گا، یہ کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا، کسی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ آپ صرف اور صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ یونیورسٹی کے اوپر قانونی طور پر، جائز طور پر جو آپ کا رائٹ بنتا ہے اس کو لینے کے لیے آپ رائٹنگ کریں، آپ سٹیزن پورٹل پہ جائیں، آپ لیٹرز لکھیں، آپ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، آپ اپنے رائٹ کو لینے کے لیے یونیورسٹی کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیلے نہ کرے اور کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے اس پرابلم کو سولو کرے۔ تو لہٰذا امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ساری انفارمیشن اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی، اور ہم آپ کے پاس صحیح اور اتھینٹک انفارمیشن لے کے آتے ہیں۔ کوشش کیجیے گا کہ ہماری اس ایفرٹ کو اپریشیٹ کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اسی سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ اور ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔